پاکستان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، سب دیکھنے والوں کو، آپ کے اہل خانہ کو، اپنے سبسکرائبر کو، اپنے لائکرز کو، اپنے کمنٹیٹرز کو، اپنے ویورز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پاکستان کا 73واں یوم پاکستان، یوم آزادی مبارکباد کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک جیسی نعمت کو ہمیں عطا کیا، تو اس پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن اس مبارکباد کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ وہ سوالات میں اپنے ناظرین، اپنے سامعین کے سامنے رکھوں۔ وہ سوالات یہ ہے، کیا پاکستان 14 اگست کو قائم ہوا تھا یا 15 اگست کو قائم ہوا تھا؟ پاکستان بننے کے بعد 9 سال تک اس کو آئین نہیں ملا۔ آئین بنانے میں کون رکاوٹ تھا؟ 9 سال تک پاکستان کو آئین کیوں نہیں دیا گیا؟ جب پاکستان کا پہلا آئین بن گیا تو اس کو ہینڈ ان ابیس یا منسوخ، ایبروگیٹ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ پھر 1962 کا آئین اس ملک کو دیا گیا، تو اس ملک وہ آئین جو صدارتی آئین تھا، وہ اس ملک پر، اس کے نظام پر، عوام کے مزاج کے مطابق کیوں نہ بن سکا؟ اس کے ساتھ پاکستان میں پہلا مارشل لا کیوں لگا، پھر دوسرا مارشل لا کیوں لگا، یوں مارشل لا کیوں لگتے رہے؟ آپ سے سوال کہ پاکستان ایک ایسا ملک جو اپنی برتھ کے ساتھ، اپنی پیدائش کے ساتھ دوسرے ممالک کو قرض دینے والا ملک تھا، پہلا قرضہ کس نے حاصل کیا اور کس کے کہنے پہ قرضہ لیا گیا؟ پھر پاکستان کی معیشت کو کس نے ہائی جیک کیا؟ پاکستان میں کرپشن کی روایت کس نے رکھی؟ اور آج پاکستان میں سب سے کرپٹ ادارہ کون سا ہے؟ بجٹ کی تقسیم پر ضرور غور کیجیے گا۔ بجٹ کہاں پر کیسے خرچ کیا جاتا ہے؟ پاکستان میں لوکل اداروں کو کیوں نہیں بننے دیا گیا؟ پاکستان نے کتنی جنگیں لڑی اور حقیقت میں کتنی جنگیں جیتی؟ یہ بڑا اہم سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کے جغرافیہ کو مد نظر رکھا جائے تو ہم کشمیر، یوم کشمیر، یوم استحصال کشمیر، کشمیریوں کی مذمت پچھلے 73 سال سے کشمیریوں کے مظالم پر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 73 سال میں ہم نے مذمت کے علاوہ کون سا بڑا کام، کون سے بڑی حکمت عملی ہم نے سر انجام دی ہے کہ جس کی بنیاد پہ عالمی برادری کشمیر کے مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے؟ اب اس کے ساتھ ایک اور سوال، کیا کشمیری، چاہے آزاد کشمیر کے کشمیری ہوں یا مقبوضہ کشمیر کے کشمیری، کیا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق یا انڈیا کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، یا وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہتے ہیں تو پھر ہم اپنا بجٹ، اپنی چیزیں، اپنے تمام معاملات کس بنیاد پہ صرف کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں ضرور سوچنا ہوگا۔ خارجہ پالیسی کی طرف آ جائیے
پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ نے رشیا کا سفر کرنا تھا، جہاز اڑتے اڑتے امریکہ کیسے پہنچ گیا، جبکہ روسی قیادت ایئرپورٹ پر پاکستان کے وزیر خارجہ کا انتظار کرتی رہی؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کس کے کہنے پہ کیا گیا؟ وہ فیصلہ یک لخت ایسے لمحے میں کس نے کیا؟ کیا اس وقت کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی؟ گڑبڑ کہاں پر ہوئی؟ پاکستان کی سیاسی جماعتیں میچیور کیوں نہ ہو سکی؟ پاکستان کا سیاستدان اپنا میچیور کردار ادا کیوں نہ کر سکا؟ پاکستان سے روپیہ باہر کون لے گیا، کیسے لے جایا گیا، اور اب کس کس کا پیسہ بیرون ملک میں پڑا ہوا ہے؟ سیاستدانوں سمیت اور بہت سارے اداروں کے لوگ اس میں انوالو ہیں یا نہیں ہیں؟ پاکستان میں فرقہ واریت، پاکستان میں دہشت گردی کون لایا، کیسے آئی، کون ذمہ دار؟ کیا ان ذمہ داروں کو کوئی سزا دی گئی؟ سقوط پاکستان ہوا، بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، اس تحریک کا ذمہ دار کون تھا؟ کس کی غلطی تھی؟ وہ کون سی وجوہات تھی جس کی بنیاد پہ بنگال بنگلہ دیش بن گیا؟ اور پھر ہم نے ان کرداروں کو کیا سزائیں دی، یا ہم نے ان کرداروں کو ماتھے کا جھومر بنایا، یا پھر ہم نے ان کو پھانسی پہ لٹکایا؟ یہ معمولی جرم نہیں تھا جنہوں نے پاکستان کو بریک کیا، توڑا۔ آپ لاکھ کہتے رہیں کہ انڈیا کی انوالومنٹ پہ ایسا ہوا، اگر انڈیا کی انوالومنٹ پہ ہوا تو آپ نے، اس وقت کے ذمہ داروں نے انڈیا کو ایسا کیوں کرنے دیا؟ آپ کہاں تھے؟ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ حکومت پاکستان اور پاکستان کے ادارے کیا کر رہے تھے؟ جب تک ان تمام سوالات کے جوابات دیانتداری سے نہیں آئیں گے، پھر نئی نسل کے حوالے سے ایک بڑا سوال، کیا میں پاکستان سے اب تک ایک سلیبس کیوں نہ بن سکا؟ غریب کے لیے سلیبس اور، امیر کے لیے سلیبس اور، غریب کے لیے سکول اور، امیر کے لیے سکول اور، بیوروکریٹ کے لیے سکول اور، فوجی جنرل کے لیے سکول اور، ان کے لیے میڈیکل کالج اور، عوام کے لیے میڈیکل کالج اور، عام آدمی کے لیے ہسپتال اور، امیر آدمی کے لیے ہسپتال اور، غریب آدمی یہاں معمولی بیماری میں مرتا ہے، مر جائے، اور ہمارے آقاؤں کا سر کا درد کا علاج بھی امریکہ اور برطانیہ میں کیوں ہوتا رہا؟ کون ذمہ دار؟ پاکستان کی سیاسی حکومتیں بار بار ٹوٹتی رہیں اور بنتی رہیں، اور بار بار انتخابات ہوتے رہے، یہاں تک کہ انڈیا کے وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ میں نے اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کی جتنے پاکستان کے وزیر اعظم تبدیل کر دیے گئے۔ پاکستان کے وہ وزرائے اعظم کون تبدیل کرتا رہا؟ کیوں تبدیل ہوتے رہے؟ اور جو مداخلت کرنے والے تھے، جو تبدیلیاں کرنے والے تھے، ان کو کیا سزا ہوئی؟ آئین پاکستان کے توڑنے والوں کو، ان مجرموں کو کیا سزا دی گئی؟ آج بھی پاکستان کا چیف جسٹس کہہ چکا ہے کہ ہم نے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ اعدام پر دباؤ میں آ کر لٹکایا تھا۔ کیا اس کیس کا دوبارہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس اعتراف کرنے والے چیف جسٹس کو دوبارہ ٹرائل نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا اس پر کوئی پالیسی نہیں بنائی جانی چاہیے تھی؟ پھر
پاکستان کی سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں آئیں تو انہوں نے جو آئین سازی کی یا قانون سازی کی یا ترامیم کرتے رہے، کیا وہ عوامی مفادات کے پیش نظر ترامیم ہوتی رہی یا پھر اقتدار کی رسا کشی؟ میں چاہوں گا کہ آپ تمام صاحب بصیرت ضرور کومنٹس باکس میں جا کے اپنا نقطہ نظر بیان کریں۔ کیوں؟ ایک بات یاد رکھیے، اگر ہمیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے ہیں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے تو پھر ہمیں ان سوالوں کے جوابات سوچنے ہوں گے، ہمیں ان سوالوں کے جوابات دینے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے پاکستان کو اس حوالے سے اس انداز میں نہیں لیا تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف، کوئی آر، کوئی ڈر نہیں ہے کہ پھر یہ قائد اعظم کا پاکستان اور علامہ اقبال کا خواب نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ ان سوالوں کے جوابات اپنے عقل و شعور، اپنے مطالعہ، اپنی بصیرت کے حوالے سے ضرور دیجیے گا۔ آپ کے تمام جوابات اس پر ہم ایک سروے بھی بنا کر اخبارات میں شائع کروائیں گے جو آپ کے نام سے شائع ہوں گے۔ بہرحال جیسا بھی ہے، ہمارا اپنا پاکستان ہے۔ کرپشن سے پاک کرنے والے اقتدار میں آ چکے ہیں، لیکن ان کے گرد و نواح میں موجود تمام کرپشن کی کہانیاں زبان زد عام ہیں۔ کل ہی سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا کہ تمام پیسہ 417 ارب روپے وہ کمپنیوں سے وصول کیے جائیں، وہ عوام کا پیسہ ہے۔ اور اس سے پہلے اسی حکومت کے وزراء ڈیل کر رہے تھے 208 ارب روپے کی کہ پیسہ آدھ آدھ کر لیتے ہیں، آدھا کمپنیوں کو جانے دیتے ہیں، آدھا ان کے پاس اب واپس حکومت کے پاس آ جائے گا۔ اس میں کک بیکس وزراء بھی لے رہے تھے، یہ خبریں بھی شائع ہوتی رہی ہیں، اور اب جب فیصلہ آیا ہے تو بہت سارے اور بھی انکشافات ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ نے مشرق میں جانا ہے تو آپ کو مشرق جانے والی بس پر سفر کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے مغرب کی سمت میں جانا ہے تو مغرب کی سمت میں جانے والی بس پر آپ کو سفر کرنا ہوگا۔ جس نے جنوب کو جانا ہے، اگر وہ شمال کی بس پر بیٹھے گا تو کبھی بھی جنوب کی طرف نہیں جائے گا، وہ شمال کی طرف ہی جائے گا۔ جی ہاں، یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ آپ کا اپنا پاکستان ہے۔ اس کی منزل کیا ہے؟ ہم 1,00,000 بار پاک سرزمین شاد باد کہتے رہے، لیکن ہم نے 16 دسمبر 1971 بھی دیکھا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے سکولوں میں پاک سرزمین شاد باد کے ترانے بجتے تھے۔ اس وقت بھی بچوں کو یہ ترانے گوائے جاتے تھے۔ میرے اسکول کے بچے یہی ترانہ پڑھتے تھے، یہی ترانہ بجاتے تھے۔ اور جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، مجھے یاد ہے کہ میرے اساتذہ یہی ترانہ ہمیں زبان سے یاد کرواتے تھے۔ ہم اس ترانے کو زبانی یاد کرتے تھے اور پھر وہ اسکول کی کلاس میں سنایا جاتا تھا، اور بعض اوقات اسکول کی اسمبلی میں بھی سنایا جاتا تھا۔ 73 سال سے ہم یہی ترانہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ یہ سرزمین شاد اور آباد رہے، لیکن یہ شاد اور آباد تب رہے گی جب اس کی منزل کی طرف سفر کیا جائے گا۔ اس کی منزل کون سی ہے؟ آج سن لیجئے، اس کی ایک ہی منزل ہے، اور وہ منزل ہے کہ پاکستان میں جب قانون کی حکمرانی قائم ہوگی، امیر اور غریب محمود و ایاز کی طرح ایک سب میں کھڑے ہوں گے، جب تمام بچوں کو ایک نصاب پڑھایا جائے گا، جب کرپشن کرنے والوں سے نفرت کی جائے گی،
جب پاکستان میں فرقہ واریت کی سوچ جنہوں نے پیدا کی ان کا احتساب کیا جائے گا، جنہوں نے پاکستان بریک کیا ان کو سزا دی جائے گی، ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ جب تک آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے ہم اور ہمارا پاکستان اپنی منزل کی طرف نہیں جا سکتا۔ منزل پانے کے لیے یہ نعرہ ضرور کہ پاک سرزمین شاد باد، لیکن اس کے لیے شاد اور آباد رکھنے کے لیے ایک سمت کا تعین، ایک ڈائریکشن کا تعین۔ اگر مشرق میں جانا ہے تو مشرق کی بس پہ سوار ہو جائیے، مغرب کی طرف جانا ہے تو مغرب کی بس پر سوار ہو جائیے۔ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں نہیں، بالآخر آپ اپنی منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف سفر شروع کریں۔ اور یاد رکھیے ہماری منزل، ہمارا مقدس آئین پاکستان ہے۔ ہماری منزل، ہمارا مقدس آئین دستور پاکستان ہے۔ جو دستور پاکستان میں اصول وضع کیے گئے ہیں ان اصولوں کی پاسداری اس ملک کو اپنی منزل کی طرف پہنچا سکتی ہے۔ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے دستور پاکستان کا احترام کرنا ہوگا۔ جو دستور پاکستان کو کاغذ کا ٹکڑا کہتے رہے ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے آئین پاکستان کو کاغذ کا ٹکڑا کیسے کہا اور کیوں کہا۔ بہرحال اس دعا کے ساتھ اور اس مبارکباد کے ساتھ کہ آپ کو یوم پاکستان مبارک ہو، دعا یہی ہے کہ میرے مولا کریم ہمارے پاکستان کو اس کی حقیقی منزل کی طرف گامزن کریں اور پاکستان ایک خوبصورت دنیا کا ابھرتا ہوا بہترین معیشت، بہترین سیاست، بہترین جمہوری ملک، دنیا کی نمائندگی کرنے والا، دنیا کو مدد فراہم کرنے والا ایک ملک بن جائے۔ امید ہے آپ سوالات کے جوابات کمنٹ باکس میں ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔